اور جناب یونس نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسا کلمہ ہے، بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑی ابتلا اور آزمائش میں پڑنے والا بندہ جب یہ کلمہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جس دن مچھلی نے آپ کو 40 دن کے بعد خشکی پر اتارا، ساحل پر اتارا، اس دن بھی 10 محرم کا دن ہے۔ یہ 10 محرم کا دن تاریخ ساز دن ہے، اس کے لیے بے شمار واقعات کا سارا وقت اس میں لگ جائے گا۔ آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دے گا اسرافیل کو، وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ اور پھر جس دن اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھولے گا وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا۔ یہ 10 محرم تو بڑی نسبت ہے، بڑی شان حاصل ہے، لیکن ہم جس نسبت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نسبت ہے تاریخ اسلام کا شرمناک اور سیاہ ترین بات کہ جب دیکھیے نار نمرود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ نوح علیہ السلام اس آگ میں کود گئے، جناب ابراہیم اس آگ میں کود گئے تو وہ آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک آگ ہے لکڑیوں کی، ایک آگ ہے ایندھن کی، اور ایک آگ ہے ہوس کی، لالچ کی، اقتدار کی، حصول کی آگ۔ یہ آگ اس آگ سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ وہ آگ تو جلاتی ہے، لیکن اس آگ میں وہ بندہ خود جلتا ہے جو اس ہوس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحبت صالح تو راہ، صحبت طالع تو راہ، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ یزید جب اقتدار میں آیا برا تھا اور اس کو برے ساتھی ملے، انہوں نے اس کو گمراہ کیا، رائے ہدایت سے بھٹکا دیا، اور پھر وہ ہوس اقتدار میں پاگل ہو گیا کہ میری اقتدار کو دوام ملنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اس کو کوئی سیٹ کوئی کرسی ملے تو پھر اس کو چاہتا ہمیشہ رہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور شیطان نے جو آدم علیہ السلام کو اس پیڑ سے کھانے کی طرف مائل کیا، پہلی دفعہ کسی نے جھوٹی قسم کھائی تھی تو وہ شیطان تھا۔ اور انسان تو بھولا بھالا ہے، انسان تو سیدھا سادہ ہے، اور جناب آدم نے اجتہاد کیا، غور و خوض کیا، عقل کی گھوڑے کو جڑایا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا، لہذا یہ قسم کھا رہا ہے تو میرا خیر خواہی ہوگا۔ اس نے کہا اللہ نے آپ کی منع اس لیے کیا کہ آپ ہمیشہ جنت میں نہ رہے، آؤ میں آپ کو درخت سے کھانے کی کھلا دوں تاکہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ انہوں نے بھی وہاں کھایا، اس لیے جنت سے آ گئے۔ یہاں بھی جو اقتدار میں آتا ہے اس کی ہمیشگی اور دوام چاہتا ہے، کیونکہ مزہ ہی بڑا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اقتدار کو پسند نہیں کرتے۔ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جس بندے کو قاضی بنایا گیا، جس بندے کو جج بنایا گیا، گویا کہ اس کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ چھری جو ہے وہ سیدھی ہو تو گردن کٹ جاتی ہے، آسانی سے ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اگر چھری کو الٹا کر دیا جائے تو پھر آپ اندازہ کریں تو کس قدر تکلیف ہوگی، اور کاٹنا بھی ضروری ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا بڑا مشکل کام ہے، جائز نہیں ہے۔ لالچ
ہرس، تمام، میں جج بن جاؤں، میں قاضی بن جاؤں. ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جب خلیفہ نے کہا کہ آپ قاضی بنے، آپ ہوگا قضا اور چیف جسٹس بنے، آپ نے کہا میں نہیں بنوں گا. اس نے کہا نہیں، آپ میں صلاحیتیں ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ شریعت کو جانتے ہیں، آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا. آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا میں اس کی اہل نہیں. اس نے کہا آپ اہل ہو. جناب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا میں اہل نہیں، تم نے کہا میں اہل ہوں، اس کا مطلب میں نے جھوٹ بولا، اور جھوٹا بندہ تو قاضی نہیں بن سکتا نا، لہذا میری جان چھوٹی. یعنی جو اللہ والے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اقتدار سے بچتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اقتدار بالکل ہی بہت بری شے ہے. جناب یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالا تو کیا ہوا؟ فرعون مصر نے کہا کہ آپ نے یہ تعبیر بتائی ہے کہ 7 گائیوں کو کھا لیے، 7 سال بہت زیادہ اناج ہوگا، 7 سال کا سالی ہوگی، تو آپ ہماری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ یہ ذرا خزانے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی حفاظت کو بھی جانتا ہوں، میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. اور آج تک ہمارے ذمہ داروں سے پوچھے، جب گندم کو اس کے خوشوں میں اور اس کے سٹوں میں رکھا جائے، دنیا کا کوئی کیڑا اس کو کھا سکتا؟ جب ہم اس کو نکالتے ہیں ہارویسٹ کر کے، اس کا دانہ نکالتے پھر اس کو کیڑے لگتے ہیں. اللہ کے نبی میں یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، انہوں نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا. چنانچہ بالیوں کے اندر ہی دانے اسٹور کیے گئے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ منصب کا مطالبہ کیا، منصب کو طلب کیا. کوئی اگر بندہ اہل ہو اس بات کا کہ بھئی وہ اقتدار کو، وہ مینجمنٹ کو، وہ نظام کو جانتا سمجھتا ہو، بہتر چلا سکتا، وہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر مطالبہ کرنے والوں کا مقصد صرف حصول اقتدار اور اپنے منافع اور اپنی بزنس امپائر اور اپنی دولت کا مار لگانا ہو، تو پھر وہ شیطان تو کیا، جانور تو کیا، لالچ اور ہوس کی خواہش میں وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں. بندہ مارنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. نارے نمرود کو گلزار کی اللہ نے ابراہیم کے ذریعے، اور اس ملت اور اس امت کو، امت مصطفیٰ کو جو اس وقت لالچ اور ہوس کی اس قدر شکار ہو گئی تھی کہ اگر حسین علیہ السلام کا خون نہ دیا جاتا تو یہ ملت تباہ و برباد ہو جاتی. اس لالچ کی آگ کو بجھانے کے لیے جناب امام حسین نے اپنا خون پیش کیا، اپنے بیٹوں کا خون پیش کیا، اپنے بھائیوں کا خون پیش کیا، اور ان 72 افراد کا خون پیش کیا. اور جب خون کر دیا وہ تو کامیاب ہو گئے. خطرہ کیا تھا؟ خطرہ کیا تھا؟ خطرہ یہ تھا کہ حسین علیہ السلام اگر ہماری بیعت نہیں کرتے تو پھر میرا تو اقتدار گیا، یہ تو ایک دن کے لیے باہر نکلیں گے تو پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے. جی عباسی خلیفہ ایک دن تہجد کے وقت بغداد کی جامع مسجد میں آئے، تو مسجدوں میں اس وقت محراب ہوتے تھے، ابھی تو ہمارا حال ہے نا یہ، اس وقت مسجدوں میں 7 چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے اعتکاف کے لیے، محرابیں بنی. ایک یہ محراب جس میں میں بیٹھا ہوں، اور اس طرح مسجدوں میں محرابیں بنی ہوتی تھی. آپ قادسیہ کے مسجد کا وہ نقشہ دیکھیں جو انسانی مسلم تاریخ کا اور انجینئروں کا ایک شاہکار ہے، وہاں محرابیں تھیں. تو عباسی خلیفہ محراب میں بیٹھ کے تو عبادت کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، تہجد پڑھی اس نے. مسجد ساری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اچانک عباسی خلیفہ نے دیکھا کہ شور مچا ہے، یار ہم اللہ کی اتنی آواز آئی ہے کہ مسجد گونج اٹھی ہے.
اس نے اپنے خادم سے پوچھا یہ بات کیا ہوا، شور کس بات کا ہوا؟ اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو چھینک آئی تھی اور انہوں نے چھینک ماری تھی اور انہوں نے الحمدللہ کہا اور یہ سارے لوگوں نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ اس خلیفہ نے کہا نہیں، میں صرف لوگوں کی گردنوں اور لوگوں کے سروں پر حکمران ہوں، اصل حکمران تو یہ بابا ہے جو دلوں کا حکمران ہے، جس کی حکومت لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اصل حکومت ہوتی وہ ہے جو دل میں ہو۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اگر آپ تھوڑا مطالعہ کریں تو آپ کو خدشہ ہوا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے گا، آپ نے باقاعدہ پیسے کی آفر کی کہ یار میرا نام نہ آئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دو ستیلے بھائی تھے، انہوں نے بھی پیسہ لگایا کہ یہ پرچی میں ہمارا نام لکھ دو، اور وہ خلیفہ سے پہلے مرنے سے پہلے خط میں لکھ گیا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے، اور ان کو بتایا گیا نہیں تمہارا نام لکھا ہے، خط کھولنا نہیں ہے، خط جب صدارتی محل میں پہنچیں گے تو کھولیں۔ وہاں جا کے کھولا تو وہاں عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا ہوا، اور وہ عمر بن عبدالعزیز جو ایک گھوڑا اگر استعمال کر لیتے دوبارہ اس پر سواری نہیں کرتے، اتنا امیر آدمی کہ ایک سوٹ اگر پہن لیا تو دوبارہ وہ سوٹ پہنتے نہیں تھے، ساری برانڈڈ چیزیں تو برانڈ تو آ جائے، اور یہ برانڈ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تھے۔ آپ خلیفہ ہوئے تو پہلے دن آپ نے اعلان کیا میری تمام پراپرٹی بیت المال میں جمع کرا دی ہے۔ بیوی کے پاس سونا تھا کلو کے حساب سے، اس نے کہا تم بھی یہ بیت المال میں جمع کراؤ، اس نے کہا میرے تو باپ نے دیا ہے، جہیزہ میرا آپ کا، میری ملکیت ہے، میں کیوں جمع کراؤں؟ انہوں نے کہا دو ہی صورتیں، یا تو پیسہ ادھر جمع کراؤ یا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں، تو پیسہ رکھو۔ اس نے کہا نہیں میں سارے زیورات جمع، اور بھائی اقتدار کا مقصد جب خدمت ہوتی ہے، اقتدار کا مقصد جب خدمت ہوتی ہے تو اقتدار چھینے جانے پر بندے پریشان نہیں ہوتے۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے یہ حصول اقتدار کی قربانی نہیں تھی، یہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ صرف اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم خفنا ما خرج واللہ ما خرجنا، اللہ کی قسم ہم باہر نہ نکلتے، خفنا ان نرما بالحجارت، یزید نے ایسے ایسے کام کا آرڈر کیا، نوٹیفیکیشن کیا کہ خطرہ ہوا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسے، اس لیے ہم باہر نکلے، یزید کے خلاف نکلے، نہیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تاریخ کا حصہ ہے۔ میں تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ٹائم کے بھی لوگ آج موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اقتدار کے لیے گئے تھے، امام حسین کو خلیفہ بننے کا بڑا شوق تھا، امام حسین علیہ السلام کو دنیا کا لالچ تھا، اس وجہ سے آپ نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے، مکہ چھوڑا تو وہاں کوفے گئے، اور کوفے والوں نے باقاعدہ خط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ معاملہ اس سے پہلے ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے، حضرت مولا حسن مجتبی حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، آپ نے 6 ماہ خلیفہ راشد رہے، خلافت ہی آپ کے پاس، اور 6 ماہ کے بعد آپ نے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ جب جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تنازع ہوا تو 40,000 جوانوں نے، 40,000 مسلمانوں نے، 40,000 کلمہ گو نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، موت کی۔ جب مر گئے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ چلے نکلے پھر شامیوں کے خلاف۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں نکلنا چاہتا، تو کیوں نہیں نکلنا چاہتا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، بالکل۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا باقاعدہ